محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، خواتین ملت پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین کرام، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیتوں کا ٹکڑا، پھر 2 حدیث جو امام بخاری اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اپنی سنن میں لائے ہیں، آپ حضرات کے گوش و گزار کی انہی آیات و احادیث کے تناظر میں حالات حاضرہ میں امت محمدیہ کیا کرے، اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہوں، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی
جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، اس بات سے دنیا بخوبی واقف ہے، آگاہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی وحشیانہ بمباری سے اہل فلسطین کو پریشان کیا ہوا ہے، اور خصوصاً غزہ نامی مقام کی حالت نہایت نازک و ابتر بنی ہوئی ہے۔ دانے پانی کے واندے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں، اور ظلم جبر کی حد تو یہ ہے کہ جو امداد خورد نوش اہل فلسطین کے لیے پہنچ رہے ہیں انہیں سرحدوں پر روکا جا رہا ہے۔ ان چند جملوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل فلسطین کی حالت بڑی نازک ہے، اور یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا ظلم و ستم ان پر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شہادتوں کی جو تعداد ہے اس میں اللہ معاف کرے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج تک حقوق انسانی جو موقع بموقع سے چیختی تھی، پکارتی تھی، سب نے چپی باندھی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کمزور و ناتواں ہیں، بے بس ہیں، کہ کچھ کہہ اور کر نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال دنیا یہ جان رہی ہے، اہل دنیا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ معصوم اور بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر اصول دینے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی معصوم اور بے گناہ کو بلا سبب بلا وجہ قتل کیا، بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے فقط قتل الناس جميعا، اس نے ایک نہیں ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اب ہم اور آپ غور کریں، یہ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، شہیدوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، اہل فلسطین دن بدن جو شہید ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جہاں دشمنان اسلام ہیں، جہاں یہود و نصارہ ہیں، وہیں پر اگر بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ نام نہاد مسلمان بھی ہیں جنہوں نے مسلمان فلسطین کو شہید کروایا ہے، اہل فلسطین پر ظلم و زیادتی ڈھانے کے راستے نکالے۔ جہاں دشمنان اسلام ذمہ دار، وہاں یہ بھی ذمہ دار۔ آپ کو، ہم اور آپ غور کریں، معاشرے کے اندر امت جذبات میں آ جاتی ہے، جذبات سے اٹھ کر حقیقت کا جائزہ لینا چاہیے، حقائق پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ صرف میڈیا اور آنے والی خبر پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 49 میں اللہ نے کہا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی فاسق کوئی خبر لاوے، تحقیق کیا کرو، خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے، حق ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ پھیلا کر مسلمانوں کو مزید تکلیف دی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ غور کریں، اس زیادتی میں کچھ دوغلے مسلمان بھی شریک ہیں جو اپنے اوپر اسلام کا چولا اوڑھے ہیں، مسلمانوں کی صف میں ہیں اور مسلمانوں کے شہید کرنے میں وجہ اور سبب بن رہے ہیں۔ ظلم کرنے والا چاہے دشمنان اسلام ہو، یہود و نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ نے تمام کے بارے میں کہا ہے، یہ اسلام کا پیمانہ ہے، اصول ہے، من قتل نفسا
بغیر نفس او فساد فی الارض فقتل الناس جميعا. یہ اصول اسلام نے دیا ہوا ہے. جذبات سے اٹھ کر ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے. اسلام نے جو جنگیں بتائی ہے، جنگ کا جو اصول بتایا ہے وہ کیا ہے؟ امت اس سے ناواقف ہے، اسی لیے لوگوں کی ہاں میں ہاں اور نہیں میں نہیں ملا رہی ہے. اصول کیا ہے جنگ کے؟ آپ شریعت کا مطالعہ کریں، وقت مختصر ہے، اختصار سے اشارہ دے دوں. اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں ایک اصول بتایا گیا ہے ہر چیز کا. جنگ کے تعلق سے آپ بدر سے لے کے موتا کا مطالعہ کریں، خیر القرون میں ہوئی جنگوں پر مطالعہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے جو ادوار گزرے ہیں ان میں ہونے والی غزوات، سریات اور جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا جائزہ لے. کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہے ہی نہیں، اقدام مسلمان نہیں کرتا ہے. تمام جنگیں، تمام غزوات، تمام سریات کا جائزہ لے، جوابی کارروائی مسلمان کرتا ہے. حالات کیا بتاتے ہیں؟ ابھی اتنی بڑی جو جنگ چھڑی ہے، ہزاروں بے گناہ مارے جا رہے ہیں، اس کا اقدام کس نے کیا؟ مجرم کون ٹھہرے گا؟ ابھی زیادتی اسرائیل کر رہا ہے، یہ کھلی بات ہے، دنیا آگاہ ہے، لیکن ابتدا کس نے کی؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ غور کریں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اشارہ ہے، دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں سے حضرت آدم کے بیٹے قابیل کو ایک گناہ لاگو اس لیے ہوگا کہ اس نے قتل کی ابتدا کی. جس نے قتل کی، جس نے جرم کی ابتدا کی، اس پر بھی عذاب، وہ بھی گنہگار. بہرحال حالات بتا رہے ہیں کہ اہل فلسطین ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں اگر حالات پورے واقف ہو جائیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں نے عالم کی حفاظت فرماوے، اہل فلسطین کی خصوصاً مدد فرماوے. اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، تو بدر میں فرشتے، حنین میں فرشتے، احد میں فرشتے بھیج سکتا ہے پروردگار. اللہ تو بھی اپنے غیبی امداد و نصرت فرشتوں کے ذریعے سے بھیج، اور جو ہے اہل فلسطین جو بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، بے بس ہیں، پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، ان کے لیے امداد نصرت فرما. پہلا قدم ہمیں دعا کا اٹھانا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دعا اور دل اردو میں بڑا گہرا ربط تعلق ہے. دیکھ لیجئے، دل بھی دال سے ہے، دعا بھی دال سے ہے. یعنی جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو صرف سرسری واٹس ایپ کی، فیس بک کی، ٹویٹر کی دعا نہ کریں، دل سے دعا کریں. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی ان کی مدد فرما. مسلمان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل کیا دی تھی؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحہم وتوافقہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد. مومن اور مسلمان کی چاہے دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، مثال کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں جسم کی ہے. ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے، احساس پورے جسم کو ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ظالم کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی گرفت اور پکڑ نہ آ جاوے، ظلم کرنے والا جو کوئی ہو. بہرحال اس پس منظر کے تحت تمہیدی طور پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کا اسلام اور تاریخ اسلام سے بڑا واسطہ ہے. اس کی تاریخی دہرانی جائے تو کئی گھنٹے ضرور لگیں گے اور بتانے پڑیں گے. مختصر یہ کہ اسلام میں اس کا اہم مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی. آپ جانتے ہوں گے ابتدائی اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا. قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 144 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر ہے. جناب محمد رسول اللہ کی بڑی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار قبلہ ابراہیمی قبلہ اول کو ہمارے لیے متعین کر دیں. قرآن نقل کرتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. ہم آپ کا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف آنکھ اٹھانا، التجا کرنا، قبلے کی تبدیلی کی دعا کرنا ہم نے دیکھ لیا، سن لیا. اللہ کہتا ہے
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ نے سبب بھی بیان کیا. آپ جس قبلے پر تھے بیت المقدس، اس سے ہٹا کر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِنَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے. اللہ ہر چیز کا جانکار ہے، اللہ کو علم ہے. اللہ نے امت محمدیہ کو ہمیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے بات کہی ہے. لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تم میں کون ہے جو رسول کی اطاعت فرما برداری کر رہا ہے اور کون ہے جو رسول کا مخالف ہے. شریعت کا مطالعہ کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو یہود، یہی بنی اسرائیل اور منافقین نے واویلا مچایا تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ قبلہ کیوں بدل گیا ہے؟ اللہ نے بتایا ایمان والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سر خم کر دیتے ہیں، اس میں چوں چرا نہیں کرتے. یہ اہل ایمان کی پہچان. اللہ نے کھنگالنے کے لیے قبلے کو تبدیل کیا تھا. کون منافق ہے، کون یہودی ہے، کون اہل ایمان ہے، اس کی تفریق ہو جاوے. واویلا یہود اور منافقین نے کیا تھا. مومنوں کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں؟ مطالعہ کریں شریعت کا، تاریخ کا آپ کو نقطہ ملے گا. مسجد قبلتین کہتے ہیں نا، جن حضرات کا جانا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا. اللہ رب العالمین ہر مومن اور مومنہ کی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس مقام کی زیارت ہر مومن کو جو ہے نصیب فرما دے، مومنہ کو نصیب فرما دے. بہرحال جن حضرات نے دیکھا ہوگا جانتے ہیں مسجد قبلتین ہے. ایک ایسی مسجد ہے جس میں دو قبلہ ہو چکا ہے. یعنی پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، بعد میں جناب محمد رسول اللہ پر جب آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے نماز ظہر آپ کے ساتھ ادا کی، اور جب وہاں پہنچا مسجد میں یا ظہر یا عصر کی نماز ہو رہی تھی، دیکھا کہ صحابہ کرام قبلہ اول کی طرف ہیں. انہوں نے نماز کی حالت میں اعلان کیا کہ آج ہم نے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے ظہر کی، اور آپ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تھا. حالت نماز میں صحابہ کرام پلٹے تھے. اسے کہتے ہیں مسجد قبلتین. یہ مومن کا کردار سمجھ میں آتا ہے بیت المقدس کے تناظر میں. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اختلاف نہ کرے. آگے آپ کو معلوم ہوگا. آپ غور کریں، بیت المقدس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. زیارت کے مقصد سے سوائے 3 مسجد کے کہیں نہیں جا سکتے ہیں. زیارت کسی گھر کا اور نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے 3 کے. کون سا؟ مسجد الحرام اور مسجد الرسول. قبر الرسول نہیں ہے، مسجد الرسول ہے. حدیث پر غور کریں. اس کے بعد مسجد اقصی ہے. یہ مسجد اقصی جس کی اسلام میں فضیلت بتائی گئی ہے. اسی لیے ایک روایت ملتی ہے نا، اس میں بھی سبق ملتا ہے امت مسلمہ کو، باتیں تفصیلی نہ ہو. ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور آپ کے سچے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے باہر نکلے، راستے میں ابو جہل مل گیا، وقت کا دشمن. کہتا ہے کہ ابوبکر تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یعنی بیت المقدس پھر 7 آسمان. یہی ابوبکر صدیق تھے. جملہ کن کی زبان سے آ رہا تھا؟ کس کی زبان سے؟ ابو جہل کی. جملے بیان کرنے والا، خبر دینے والا ابو جہل خبر دے رہا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبر دینے والے کو نہ دیکھیں کون خبر دے رہا ہے. جب مومن کے پاس خبر اللہ اور اس کے رسول کی آ جاوے تو آمنا صدق نہ کہنا چاہیے. ہمارے مولوی کہیں گے آج امت کا حال کیا ہے؟ جب تک کہ میرے مولوی سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے مانوں گا نہیں. امت کا یہ حال ہو گیا، یہود و نصارہ کی طریقہ ہے. بہرحال جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر تو جو کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کی بات جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں لما کذبنی قریش، جب مجھے قریش نے میری تکذیب کی، جھٹلایا بیت المقدس کے بارے میں، تو میں حجر میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ کا جو حصہ ہے جو زیادہ ہے اضافی حصہ وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، اس حسین میں گول حصے میں کھڑا ہوا
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے بیت المقدس کا نظارہ کرایا. جو ہم پروجیکٹر آج دیکھ رہے ہیں نا، 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا تھا. یہ انجیوگرافی اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سال پہلے ہو گیا ہے. بہرحال تب سب مسجد اقصی سامنے آ گئی. جناب محمد رسول اللہ دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، نشانیاں بتا رہے تھے. اس پوری تفصیل سے مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں یہود و نصارہ کا ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا ہے، اس اعتبار سے کہ یہود و نصارہ نے اپنے وقت کے رسولوں کی تکذیب کی، کچھ کو قتل کیا، شرارتیں اختیار کی، عداوت بغاوت کے راستے اختیار کیے، ایسے ایسے جرائم اختیار کیے کہ ایک انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اسی لیے تو آپ غور کریں قرآن میں جا بجا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب جو کہا ہے، یہ امت مسلمہ کو سبق دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ جرائم آ گئے تھے. یہ قوم یہود جس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، یہاں تک کہ اپنے وقت میں علم اتنا دیا تھا کہ کسی اور کو نہیں. بھٹک گئے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کر رہے تھے، اللہ کی شان میں بڑھوتری کر رہے، جو ہے گستاخی کر رہے تھے، نبیوں کی شان کو بڑھا رہے تھے. ان تمام جرائم کے سبب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی. یہ مغضوب ٹھہرے گئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور تمام نعمتوں کو جو اللہ نے دی تھی چھین لیا. اب یہ ان کے مقدر میں ذلت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر ذلت و مسکنت لاگو کی گئی ہے، طاری ہے، قیامت تک کا طاری رہے گی، ساری دنیا مٹا نہیں سکتی. اللہ نے کہا ہے. اور کیوں؟ امت مسلمہ کو سبق ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. دو سبب اللہ نے یہاں نقل کیے ہیں اس آیت میں. ذالک بما عصوا، ایک تو انبیاء کا قتل، نافرمانی اور حد سے تجاوز. یہ 3-4 برائیاں اللہ نے اس آیت میں نقل کی ہے یہود کی. امت محمدیہ کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سبق ہے، بڑا اہم پہلو ہے. سب سے پہلے تو حالات جو ہیں مسلمانوں کے حق میں بڑے ہی ناگفتہ بائیں ہیں. اہل فلسطین کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہم بے بس ناتوا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دعا کریں، دل سے دعا کریں اہل فلسطین کے، پہلا کام. دوسری بات کہ جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا جو خبریں آئیں اس پر جو ہے بھیڑ بکری کی طرح نہ پڑ جائیں، یقین نہ کر لیں، آمنا صدق نہ کہیں، تحقیق کریں کہ یہ خبریں صحیح ہم تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ عموماً جتنی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہے آج کے معاشرے میں، یہ وہ خبریں ہیں جو دشمنان اسلام چاہ رہے ہیں. حقائق سے مسلمانوں کو دور رکھا جا رہا ہے. تیسری چیز، اس حالت میں جب مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو متفق ہونا چاہیے. متفق ہونا، متحد ہونا آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے امت مسلمہ کے لیے. اگر آج امت متفق نہیں ہوئی تو یقین جانیے امت کا جو ہے شیرازہ بکھر سکتا ہے. امت کو متحد ہونا ضروری ہے. لیکن یاد رہے اتحاد کا پیمانہ وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، ما انا علیہ و اصحابی، جو نجات دہندہ ہوں گے، جو کامیاب ہونے والے جماعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی پہچان کسی شخصیت سے نہیں ہوگی. یہ فلاں شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں فلاں نہیں. کیا ہوگا پہچان؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. مسلمانوں کو آج سے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ میرا ہر فیصلہ ما انا علیہ و اصحابی پہ مطابق ہونا چاہیے. خاص طور سے جب نزاع کا معاملہ، تنازع کا معاملہ آئے تو صحابہ کرام کا طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کئی مثالیں ملتی ہیں، 1-2 اشارتاً بتا دوں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد 2 بڑا اہم معاملہ ہوا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے تلوار لیے کھڑے تھے، صحیح روایت ملتی ہے، اور انکار کر رہے تھے کہ نہیں. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے تھے، ہوش حواس باختہ تھے، اڑ گیا تھا ہوش کہ کیا اللہ کے نبی کا انتقال ہو سکتا ہے. لیکن قربان جائے ہمارے اسلاف پر، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا. خطبے میں کہا کہ
اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ گزر جائیں تو کیا تم اسلام پہ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اسلام سے؟ دوسری آیت پڑھی کہ اس سے پہلے رسول گزرے، قدمات، انتقال ہو گیا. ایک جملہ کہا، اے لوگو جو سن لو، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے سن لے وے اللہ زندہ ہے، حی القیوم، اور جو محمد کی بندگی کرتا تھا سن لے وے کہ محمد کا قدمات، انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے بدل جاتا ہے. یہ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے ہمیں کہ اختلاف اس حد تک ہو جب تک کہ ہمیں شریعت نہ معلوم ہو، جب تک قرآن نہ معلوم ہو، جب تک حدیث رسول نہ معلوم ہو. جس وقت اللہ کا پیغام آ جائے، کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ اللہ کے پیغام کے سامنے کھڑا ہو جائے. اگر کوئی اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گرچہ اپنا نام مسلمان رکھے، عبد الرحمن عبداللہ رکھ لے ہوئے، وہ مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. پہلی بات، اللہ کے کلام کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے فرمان کے سامنے سرنڈر ہونا ہے. دوسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث آوے، سرنڈر ہونا یہ اہل ایمان کی علامت اور پہچان ہے. اگر کوئی سرنڈر نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نہیں جھکاتا ہے، بلکہ بجائے جھکنے اور جھکانے کے اپنے مولوی کا، اماموں کا، شخصیت کا دفاع کرتا ہے، تو وہ مومن اور مومنہ نہیں ہو سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. احادیثیں، تواریخ اس پر شاہد ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جو ہے، اب آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ انصار نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ہو، مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ہو. اختلاف ہو گیا، شدید اختلاف ہو گیا. اختلاف کا حل ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو بہت بڑا سبق ہے کہ جب اختلاف ہو جاوے، امت محمدیہ اس کا دفاع نہ کرے، دفاع اللہ کا، اللہ کے قرآن سے کرے، دفاع اللہ کے نبی کے فرمان سے کرے، جیسے ہمارے اسلاف صحابہ کرام کرتے تھے. ایک صحابی آئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام میں اگر میں مسٹیک کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، الائمۃ من قریش، قریش کا امام ہوگا. اختلاف ختم ہو گیا. تو بہرحال امت متحد ہونا آج کی بہت ضرورت ہے، اہمیت ہے، اور اتحاد کا پیمانہ شریعت نے بتایا ہے. اگر اس پیمانے کو چھوڑ کر کوئی آدمی کہے کہ فلاں ٹوپی کے بل تحت جو ہے ایک متحد ہو جائیں، فلاں کپڑے کے تحت متحد ہو جائیں، فلاں شخصیت کے تحت متحد ہو جائیں، ساری زندگی کوشش کریں، اتحاد ناممکن ہے. یہ آج کے حالات کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد دو سے تین باتیں رکھ کر اپنی بات سمیٹوں گا. تیسری بات، مصنوعات کا بائیکاٹ. دیکھ لیجئے، جو دشمنان اسلام قومیں ہیں، خصوصاً جو مسلمانوں پر ظلم زیادتی کر رہی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اگر ہمیں معلوم ہے یقینی طور پہ کہ یہ ان کی ہی مصنوعات ہے، تو مصلحت کے طور پہ بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور سے ان کمپنیوں کو، جن کمپنیوں کے یہ اعلانات آتے، پیغامات اور میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو جو ہے مدد کے طور پہ، جیسے ٹویٹر پر میک ڈونلڈ کا پیغام آیا کہ ہم ٹویٹر کی فوج کو جو ہے، اسرائیل کی فوج کو جو ہے ہم جو ہے کھانا فری میں پہنچائیں کریں، صرف کریں گے. اگر ایسا کہیں کھلے عام کسی نے بغاوت کیا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا کھلے عام بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. یہ بھی اسلام کی ایک تعلیمات میں سے ہے. اور اس سے، ان تمام باتوں سے سب سے اہم بات جو آج معاشرے کی ضرورت ہے، جہاں ہم دشمنان اسلام کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دشمنان اسلام کی روش سے اپنی ذات سے بھی بائیکاٹ کریں، اپنے گھر سے بھی بائیکاٹ کریں، اپنے ماحول اور معاشرے سے بھی بائیکاٹ کریں، اور اسلام کے نام پر جو اسلامی تعلیمات میں یہودیت بھری ہے ان کا بھی بائیکاٹ کریں. جہاں اہل فلسطین کے لیے دعا کریں، جہاں بائیکاٹ کریں، وہاں پر بائیکاٹ کریں ہم یہودیوں کا بھی. دیکھ لیجئے، آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، امت مسلمہ کے، مسلم معاشرے کا. کتنے ایسے بچے ملیں گے جن کے بال یہودیوں کی طرح ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے نا. آج ہمارے ہی بچے کلمہ گو خاندان کے اور نونہال جو ہے یہودیوں کے طرز سے بال کٹوا کر اس طرف سے پورا صاف، اس طرف سے پورا صاف، سامنے تھوڑا سا. یہ کیا یہودیت ہے؟ پہلے جہاں مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی ذات سے بائیکاٹ کریں کہ ہم میں کوئی یہودی نہیں ہوگا، یہودیت نہیں ہوگی. خواتین اسلام میں دیکھیں، کچھ لوگ ایسی ملتی ہیں خواتین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، قیامت کے قریب جو ہے کچھ خواتین ایسی ہوگی، یہ مسلمان خواتین کی بات ہے نا، جو اپنے بالوں کو اس طرح سے رکھے گی اونٹ کے کوہان کی طرح۔ آج امت غیروں کی روش اختیار کرتے، انہی کے طور طریقے اختیار کرتے، امت مسلمہ میں کچھ خواتین ہیں یہود و نصارہ کی چال چلتے ہوئے، ہمیں ہماری خواتین سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں سے یہودیت نکالنا چاہیے، ہماری ذات سے یہودیت نکالنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ غور کیجئے، یہودیوں میں ایک بدعقیدگی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ مغضوب کہلائے، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں امت مسلمہ کے، وہی غلطی، وہی خرابی، وہی خامی امت محمدیہ میں بھی پائی جاتی ہے، نہیں جاتی ہے؟ دیکھ لیجئے، آپ جائزہ لیجئے ہے کہ نہیں ہے۔ یہود نے کہا تھا، سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، حضرت عزیر کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کر دانا، اللہ نے ان کو لعنت کیا، اللہ نے غضب دیا، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ آج امت محمدیہ بھی ہے، بہت سی شخصیات کو نعوذ باللہ، خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دے رہے ہیں۔ یہودیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہم جملے کی طرف ترغیب دی تھی امت محمدیہ کے، نقطہ ہے غور کرنے کی بات۔ ایک حدیث اس طرح سے حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، ترمذی کی، مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک شخص، روایت میں آتا ہے کہ دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ بدوی شخص یعنی دیہاتی شخص آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا۔ یہ جملہ جب کہتا ہے یا محمد یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملے میں کہتے ہیں، جملے کا معنی ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے خیر، اے ہمارے خیر کے بیٹے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے۔ جناب محمد رسول اللہ نے ٹوکا تھا امت محمدیہ کو، ہمیں آپ کو سبق دیتے ہوئے اس صحابی کو ٹوکا تھا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، امت کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی بہ، مجھے اپنے اس مقام سے مہ بڑھانا جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا ایک موقع پہ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو قوم یہود و نصارہ ہلاک ہوئی ہے، اپنے نبیوں کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ امت وہی روش اختیار کر رہی ہے کہ نہیں؟ وہی ڈگر پہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ اب غور کریں، نبیوں سے اختلاف یہود کی روش تھی، جن کو ہم ظالم کہہ رہے ہیں اور واقعی ظالم ہیں، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اہل کتاب کہنے کے بعد مسلمانوں پر زیادتیاں اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہم وہی روش اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھ لیجئے، کئی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کے موقع پہ کہا تھا، یا ایھا الناس حجوا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، ایک صحابی نے 3 مرتبہ جملہ دہرایا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، 3 بار خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں بعد میں، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہوتا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جو میں بتاتا ہوں اس کو لے لو، جس سے میں روک دیتا ہوں اس سے رک جاؤ، اور سنو، انما اہلک من کان قبلکم لسؤالہم علی انبیائہم واختلافہم، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کی قوم یہود و نصارہ تباہ ہوئی تھی بہت زیادہ سوال، بیجا سوال کرنے کی وجہ سے اور نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ آج امت اختلاف کر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ موقع پر، قدم قدم پر نبی کی مخالفت موجود ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں۔ پھر ہم کہاں سے دشمن ہیں دشمن کے؟ ہم تو خود اپنے دشمن ہیں، امت تو خود اپنی دشمن ہے، نبی کی دشمن ہے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ سے نمٹنا چاہیے۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں، میں اس سے جو ہے مختصر کرتے ہوئے، جو امت مسلمہ کی اہم چیز ہے، جو اہل فلسطین کے حق میں امت کو کرنا چاہیے، وہ دعائے قنوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ہم دل سے دعا کرتے رہیں، خاص طور سے مساجد میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب رعل اور ذکوان قبیلے نے زیادتیاں کی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک کے بد دعا کرتے رہے تھے ان کے خلاف۔ ہمیں بھی جو دشمنان اسلام ہیں ان کے حق میں مساجد میں دعائے قنوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دل سے مسلمانوں کے حق میں، اہل فلسطین کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اہل فلسطین کی مدد فرماوے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کمزور ہیں، الہ العالمین ناتواں ہیں، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اللہ تو قہار ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا قہر تیرے دشمنوں پر، دشمنان اسلام پر ظاہر فرما دے۔ الہ العالمین اہل فلسطین کو جو ہے دشمنان اسلام کے ظلم و زیادتی سے رہائی نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی دشمنان اسلام ہے، جو اسلام کو، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یا جو ہے سازشیں کھیل رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی سازشوں کو میں انہیں ناکام و نامراد بنا دے۔ الہ العالمین ہم ناتواں ہیں، بے بس ہیں، لیکن تو بہت ہی احکم الحاکمین ہے، طاقتور، قوت والا ہے، تو سب سے زیادہ قوت والا ہے پروردگار۔ تو اپنے قدرت کا مظاہرہ اہل فلسطین کی امداد و نصرت کے لیے فرما دے۔ الہ العالمین اہل فلسطین کو اپنے جو ہے آزمائش پر صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں بھی دین کے معاملے میں جو آزمائش ملے اللہ اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو کوئی ایسے ہوں جو اپنی روزی رزق حلال کے لیے پریشانی سے دوچار ہو، الہ العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین اگر مسلمانان عالم ہم میں سے کوئی بھی دشمنان اسلام کے نرغے اور سازش میں، الہ العالمین ہماری اور مسلمانان عالم کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے ہوں جو پریشان ہوں اپنے اولاد کے رشتے کے تعلق سے، الہ العالمین ان کے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ الہ العالمین ایسے جو ہوں جو قرض سے جوجھ رہے ہوں، الہ العالمین قرض کے رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں کوئی بیمار ہوں اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم غور کریں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسے علماء اسلام ہیں جو بے بنیاد خبریں دے رہے ہیں۔ خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن کی فرام منزل پڑھیں اور جو ہے یہود و نصارہ کی تباہی کے لیے اللہ سبب پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ سورہ مزمل کو فجر بعد پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد ہر نمازوں کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ایسے کلمات گنگنانے اور ورد کرنے وظیفہ بنانے کا بتا رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں۔ ایسا کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو اس کی بلا تصدیق کی ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے دین میں زیادتی کرے، اضافہ کرے، وہ قبول نہیں ہے، مردود ہوتا ہے۔ اس لیے دین میں کسی بھی قسم کی زیادتی، چاہے وقت کی ہو، پابندی ہو، اضافہ جو ہے اسی طرح ورد کی ہو، کوئی بھی شریعت میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس سے محتاط رہیں، بچتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین اہل غزہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم
واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم.